دیکھ تجھے رونے نہیں دیا. مصنف محترم جناب رحمان نشاط صاحب. دونوں بہت دیر سے باتیں کیے جا رہے تھے. ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے. شادی کے دن سے لے کر آخری بیٹے کی شادی اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد کی بے مصرف اور فارغ زندگی تک. ایک ایک دن، ایک ایک بات اور ایک ایک واقعے کو یاد کر کے دونوں کبھی ہنس دیتے اور کبھی رو پڑتے. رات کافی گزر چکی تھی، لیکن دونوں کی آنکھوں سے نیند شاید کہیں دور چلی گئی تھی. اس لیے دونوں وقت گزاری کے لیے اپنے خوبصورت دنوں کی باتیں دہرا رہے تھے. رات کے سناٹے اور چھوٹے سے فلیٹ کی محدود فضا میں دونوں کی آوازیں گونجتی رہیں. قاضی صاحب 70 کے ہو چکے تھے اور ان کی بیگم 60 سے اوپر. دونوں ریٹائر گورنمنٹ ٹیچر تھے. قاضی صاحب 6 برس پہلے تک مصروف رہے تھے اور اب بالکل فارغ تھے. صفیہ بیگم 15 برس پہلے ہی ریٹائر ہو چکی تھیں. 60 تک پہنچتے پہنچتے کئی مرض لگا چکی تھیں. بلڈ پریشر، شوگر، دل، بینائی، جوڑوں کا درد. ڈاکٹروں کے لیے اچھا خاصا ذریعہ آمدنی تھیں. قاضی صاحب 70 کی عمر میں بھی بہت باہمت اور چلتے پھرتے تھے. گھر اور باہر کے سارے کام خود کرتے تھے. نہ کرتے تو کون کرتا. اکلوتی بیٹی اپنے گھر اور 2 بیٹے 2 مختلف ملکوں میں جا بسے تھے. بیٹے سال 2 سال میں اور بیٹی مہینہ 15 دن میں ایک بار آ کر خیریت پوچھ لیتے تھے، جس کی سرخوشی دونوں پر ہفتوں تاری رہتی تھی. باتیں کرتے کرتے قاضی صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگے. کہاں چلے؟ آتا ہوں بھائی، ذرا دودھ گرم کرنے رکھ دوں. قاضی صاحب نے جواب دیا. ان کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے گرم دودھ کا ایک گلاس خود اور ایک بیگم کو پلاتے تھے. ارے آ جائے گا دودھ بھی، بیٹھ جائیے، آج بہت باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. ہاں بھائی، اب باتیں ہی تو رہ گئی ہیں، اچھے دنوں کی باتیں. ہاں، کیا اچھے دن تھے. گھومنا پھرنا، سیر تفریح، شاپنگ، تقریبات، بچوں کی گہما گہمی، سب کچھ خواب ہو گیا. قاضی صاحب سرد آہ بھر کر بولے. یہ تو ہوتا ہی ہے، ہر گھر اور ہر خاندان کی یہی کہانی ہے. ٹھیک کہتی ہو، ہر گھر اور ہر خاندان کی یہی کہانی ہے. بچے اپنے اپنے گھروں کو سدھارتے ہیں اور بوڑھے ماں باپ اکیلے پڑے دروازے کو تکا کرتے ہیں. ہاں لیکن اب کیا ہوگا؟ صفیہ بیگم کے لہجے میں فکر نمایاں تھی. کیا مطلب؟ کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ دن کیسے گزریں گے؟ دن اب رہ ہی کتنے گئے ہیں. میں تو ویسے بھی 70 کو ہو چکا ہوں، اور کتنا جیوں گا. دیکھو قاضی صاحب، موت کا نام گالی نہیں ہے. مرنا تو ہم دونوں ہی کو ہے، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ دعا کرو تم سے پہلے میں مر جاؤں. واہ، یہ کیا بات کہی؟ یہ تو خود غرضی ہوئی. خود غرضی کیسی؟ خود تو سکون سے قبر میں جا لیٹو، اور میں؟ یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں قاضی صاحب، خود غرضی کہو یا کچھ اور، میں تو زندہ نہیں رہ پاؤں گی تم اگر پہلے چلے گئے. رو رو کر پاگل ہو جاؤں گی. اور میں تو جیسے بہت خوش رہوں گا. قاضی صاحب تڑپ کر بولے. کیوں؟ رہنا اپنے پوتے پوتیوں بیٹے بہو کے ساتھ. یہ خوب کہی. ارے نیک بخت، کوئی نہیں پوچھتا، نہ بیٹے نہ بہو. شوہر کے بعد عورت تو پھر بھی رہ لیتی ہے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ داماد اگر نیک مل جائے تو بیٹی کے پاس رہ لیتی ہے، بیٹوں کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے. مرد کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، نہ داماد نہ بہو. عورت کے تو پھر بھی کوئی خدمت کر لیتا ہے، دنیا دکھاوے کو ہی صحیح، مگر مرد کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ نہ بھائی، یہ دعا نہ کرنا، پہلے مجھے ہی جانے دو. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہ ہمارے اختیار میں ہے. صفیہ بیگم ہنس کر بولی. لیکن ہنسی میں ایک کرب بھی تھا. دعا تو اختیار میں ہے. واہ قاضی صاحب، اب میں آپ کے مرنے کی دعا کروں گی. قاضی صاحب ہنس پڑے. ٹھیک کہتی ہو تم، دونوں ہی کی خواری ہے، چاہے شوہر پہلے مر جائے یا بیوی، لیکن مرد کی زیادہ خواری ہے. تم کیا سمجھتے ہو، میں اگر پہلے مر گئی تو کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ قبر میں بھی بے چین رہوں گی. تمہاری ذلت اور بے بسی دیکھ دیکھ کر دن رات روتی رہوں گی، اور میں تو جیسے قبر میں سکون سے رہوں گا. قاضی صاحب تڑپ گئے. ہاں، رونا تو ہے ہی ہر حالت میں، مر کر بھی اور جی کر بھی. دونوں خاموش ہو کر اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے. فلیٹ کی فضا خاموشی میں ڈوبی رہی. شاید دونوں ہی تصور میں اپنی اپنی تنہا زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے. اچھا اب سو جاؤ،
کچھ دیر بعد قاضی صاحب نے خاموشی کو توڑا۔ صبح آنکھ نہیں کھلی تو تمہیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکوں گا۔ ہاں سوتی ہوں، لاؤ دودھ لا دو۔ لاتا ہوں۔ قاضی صاحب اٹھ کر کچن کی طرف چل دیے۔ دیکھو یہ تمہاری ماسی فنائل کی شیشی آج بھی کچن میں رکھ کر بھول گئی۔ کچھ دیر بعد کچن سے قاضی صاحب کی آواز سنائی دی۔ کیا بتاؤں، روز سمجھاتی ہوں کہ فنائل کا کچن میں کیا کام، پتہ نہیں اسے فنائل کچن میں رکھنے کا کیا شوق ہے۔ آنے دیں، صبح اس کی خبر لوں گی۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب دودھ سے بھرے 2 گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ لو دودھ پی لو۔ لائیے، جزاک اللہ، صفیہ بیگم نے دودھ کا گلاس تھامتے ہوئے کہا۔ فضا میں فجر کی اذانیں گونج رہی تھیں۔ فلیٹ پر مکمل خاموشی طاری تھی، کسی قسم کی آواز نہیں تھی۔ اذانیں گونجتی رہیں، لیکن فلیٹ کی خاموشی اور سکوت بدستور قائم رہا۔ فجر کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔